أما بعد فقد قال ربنا جل وعلا يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے ایمان والوں پر سال بھر میں سے ایک مہینہ کے دنوں کے روزوں کو فرض کیا ہے، اور وہ مہینہ رمضان المبارک کا ہے جو اللہ سبحانہ و تعالی نے ہمیں ہماری زندگیوں میں اس بار پھر عطا کر دیا ہے۔ اللہ تعالی ہر مسلمان کو اس ماہ مبارک سے بھرپور فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہر عمل کرنے والے کو اللہ تعالی جہنم کی آگ سے آزادی عطا کر کے جنت کا داخلہ عطا فرما دے۔ غور طلب بات یہ ہے میرے عزیزو کہ اللہ ذوالجلال والاکرام نے جن لوگوں پر یہ روزے فرض کیے ہیں، کیا ان لوگوں میں ہمارا شمار ہوتا ہے؟ اور پھر جس مقصد کے لیے اللہ نے یہ روزے فرض کیے، اس مقصد کو ہم پانے میں کتنے کامیاب ہیں؟ یقیناً ہم میں سے کئی ایک ایسے ہیں سال ہا سال سے ان کی زندگی میں رمضان آ رہا ہے اور وہ اس میں محنت کرتے ہیں، دن کا روزہ، رات کا قیام، قرآن پاک کی تلاوت، نفل نوافل، فرضی اور سنت اور نفلی عبادات کا اہتمام۔ اس سب کے باوجود کیا کبھی اس بات پر ہم نے غور کیا اللہ تعالیٰ نے جو مقصد بیان کیا ہے اس مقصد کو ہر سال میں کتنا حاصل کرتا ہوں؟ روزے فرض کیے، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو یہ روزے تمہارے اوپر فرض ہیں، اور اس امت پر ہی فرض نہیں، ہم سے پہلے کی جو امتیں تھیں اللہ نے یہ روزے ان پر بھی فرض کیے۔ کما کتب علی الذین من قبلکم، یہ صرف تمہیں پر فرض نہیں ہے، تم سے پہلے کی امتوں پر بھی فرض تھے۔ اب یہ ہے کہ خطاب ہے ایمان والوں سے، اور ایمان والا کون ہوتا ہے؟ سیدنا جبریل علیہ السلام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ طویل حدیث ہے، مختلف سوالات کیے۔ ایک سوال یہ بھی تھا اخبرنی عن الایمان، جناب مجھے ایمان کے بارے میں بتائیے، ایمان کیا ہے؟ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ۔ یہ 6 چیزیں آپ نے گنوائیں کہ آپ اس بات پر ایمان رکھو کہ اللہ ذوالجلال والاکرام ہے۔ اللہ پر ایمان رکھنا، اکیلا ہے، وحدہ لا شریک لہ ہے، صرف زبان سے کہنے کی حد تک نہیں۔ یاد رکھیے میرے عزیزو، ایمان 3 چیزیں پوری ہوں تو ایمان بنتا ہے۔ اقرار باللسان، آپ نے اپنی زبان سے اقرار کرنا ہے۔ تصدیق بالقلب، جو آپ زبان سے کہہ رہے ہیں آپ کا دل اس کی تصدیق کرتا ہو۔ عمل بالجوارح، پھر تیسری بات یہ ہے جو آپ نے زبان سے کہا، دل سے تصدیق کی، آپ کا وجود اس بات کو ثابت کرے، آپ اس کے مطابق عمل کریں کہ آپ نے جو کہا، دل سے جو تسلیم کیا، آپ اس میں بالکل سچے ہیں۔ یہ زبان کا اقرار، دل کی تصدیق اور اعضائے جسم کا عمل، جب یہ 3 چیزیں پوری ہوں تو ایمان بنتا ہے۔ اب ایک شخص اگر کہے میں اللہ ذوالجلال والاکرام کو مانتا ہوں، اللہ وحدہ لا شریک لہ ہے،
تو میرے عزیزو اللہ وحدہ لا شریک لہ ہر چیز میں ہی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ اللہ کا کوئی بیٹا نہیں ہے، ہم مسلمان یہ مانتے ہیں اللہ کی کوئی اولاد نہیں ہے، اللہ کی کوئی بیوی نہیں ہے، عیسائیوں والا عقیدہ ہم میں نہیں، یہودیوں والا عقیدہ بھی نہیں۔ لیکن آپ ذرا آگے بڑھیے تھوڑا سا، کتنی بڑی تعداد ہے مسلمانوں کی جو اللہ تعالیٰ کا کسی نہ کسی انداز میں کسی نہ کسی کو شریک بنا دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ہر چیز کو کلیئر کر دیا اور یہ بتا دیا وَمَن نَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، مدد کون کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ جمعے میں اتنا وقت نہیں ہوتا، میں بالکل اختصار کے ساتھ چند ایک چیزوں کو بیان کر کے آگے بڑھ رہا ہوں۔ مدد مانگنی ہے تو کس سے؟ صرف اللہ تعالیٰ سے۔ اب ایک شخص کہ میں اللہ کو مانتا بھی ہوں، پھر وہ کہے یا رسول اللہ مدد، یا علی مدد، فلاں میرا مشکل کشا ہے، فلاں میرا حاجت روا ہے، وہ یہ تسلیم کرتا ہے اللہ ہے، لیکن وہ کہتا ہے نہیں اللہ اولاد نہیں دے سکتا، اولاد لینے کے لیے مجھے فلاں در پہ جانا ہے، فلاں آستانے پہ جانا ہے، فلاں مزار پہ جانا ہے۔ مجھے بتائیے، آپ خود سوچئے، استفت قلبک، اپنے دل سے پوچھئے یہ کیسا ایمان ہے؟ زبان سے تو کہتا ہے ہر چیز پر قادر کون ہے؟ ان اللہ علی کل شیء قدیر، ہر چیز پر اللہ قادر ہے، لیکن کہتا نہیں رزق کی تنگیاں اللہ دور نہیں کرتا، رزق کے دروازے کھلوانے ہیں تو فلاں بابا جی کے پاس چلو۔ آؤ میرے عزیزو، عقیدے کی اصلاح ازحد ضروری ہے۔ تو پہلی چیز ہے اللہ پر ایمان، اللہ پر ایمان بالکل خالص، کوئی اس میں ملاوٹ نہیں، اور اللہ تعالیٰ کو یہ بات کسی سے بھی برداشت نہیں ہے کہ کوئی اس کے ساتھ کسی کو ذرہ برابر بھی شریک بنا دے۔ اس نے کلیئر کر دیا، اپنے نبیوں کے نام لیے، بعض نے رات کو سورۃ الانعام سن لی ہوگی، بعض آج سنیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے سیدنا ابراہیم اور ان کے بعد تقریباً مکمل 17 نبیوں کا نام لیا سورۃ الانعام میں۔ آپ پڑھ لیجئے، پارہ نمبر 7 ہے، 8ویں پارے سے 2 صفحے پہلے خود قرآن پڑھیے، قرآن کا مہینہ ہے۔ آپ نہ رہیے مولویوں پر، سنی سنائی باتوں پر، آپ کے گھر میں قرآن موجود ہے۔ آپ اتنے تو تقریباً ہیں نا کہ آپ کو ظاہر دیکھ کر کچھ نہ کچھ سمجھ آ جائے۔ نبیوں کے آپ نام پڑھیں، پھر آخر میں آپ یہ پڑھیں گے اولئک الذین ھدی اللہ فبہداہ مقتدی، یہ عظیم المرتبت ہستیاں وہ ہیں جن کو اللہ نے رہنمائی کی، اللہ ان کو گائیڈ کرتا رہا، یہ اللہ کے فرستادہ ہیں، اللہ کے پیغمبر ہیں، اللہ کے نبی ہیں۔ ان کے آباء و اجداد ومن آبائہم وذریاتہم، ان کے آباء و اجداد، ان کی اولادیں، ان کے بھائی اور اسی طرح ان کی بیویاں، سب کے سب بڑے نیک، بڑے اعلیٰ، بڑا اونچا خاندان۔ لیکن لوگوں یاد رکھو لو اشرکوا لحبط عنہم ما كانوا يعملون، اگر بالفرض ان سے بھی اللہ پر ایمان میں ملاوٹ ہو جاتی، شرک ہو جاتا، تو ان کے بھی زندگی بھر کے سارے عمل ضائع کر دیے جاتے۔ کوئی لگی لپٹی نہیں، کوئی اس کے اندر لچک نہیں، یوں کر لو وہ کر لو، ہم تو مسلمان ہی ہیں، مسلمان تو شرک کر ہی نہیں سکتا۔ اللہ کہتا ہے وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ، اکثر لوگ اللہ پر ایمان رکھ کر بھی شرک کر رہے ہوتے ہیں۔ اب کس کی مانے؟ معاشرے کی مانے کہ اللہ کی مانے؟ اللہ کی مانے۔ اللہ کہتا ہے شرک ہو رہا ہوتا ہے۔ اللہ نے سورۃ الزمر میں تو اخیر کر دی، سیکنڈ لاسٹ رکوع پڑھیے، اللہ نے کہا میرے نبی وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ، آپ کی طرف یقیناً وحی آ چکی ہے، وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ، آپ سے پہلے بھی سارے نبیوں کی طرف یہ وحی آ چکی ہے، لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، اگر بالفرض آپ نبیوں کے سردار ہو کر، محبوب کبریا ہو کر، ساقی کوثر ہو کر، شاف روز محشر ہو کر، اللہ کے بعد سب سے بلند تر ہو کر، اگر آپ سے بھی بفرض محال شرک ہو جائے، آپ کے بھی سارے عمل ضائع ہو جائیں گے۔ اتنی نحوست اور گندگی ہے۔ انما المشرکون نجس، شرک کرنے والا تو پلید ہے، گندا ہے، جو اپنے مالک کے ساتھ شرک کر رہا ہے۔ تو آؤ میرے عزیزو، اللہ پر ایمان،
شرک سے بالکل پاک صاف، نہ اللہ کی ذات میں کوئی اللہ کا شریک ہے، نہ اللہ کی صفات میں اللہ کا کوئی شریک ہے، نہ اللہ کے اختیارات میں اللہ کا کوئی شریک ہے، نہ اللہ کے افعال و امور میں کوئی اللہ کا کوئی شریک ہے، نہ اللہ کے حکموں میں کوئی اللہ کا شریک ہے۔ اللہ ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، اس اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ تو اس طرح کا ایمان کہا اللہ پر ایمان رکھو، پھر اللہ کے فرشتوں پر بھی ایمان رکھو، وہ اللہ کی مخلوق ہے، اللہ کے محترم بندے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو پیدا کیا، پلک جھپکنے کے برابر بھی اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، اللہ نے جو ذمہ داری لگا دی پوری کرتے ہیں۔ بھی اللہ کی کتابوں پر ایمان رکھو، اللہ نے مختلف اوقات میں مختلف نبیوں رسولوں پر کتابیں صحیفے اتارے، اب سب سے آخری کتاب جس نے ساری کتابوں کی تصدیق کر دی اور ان پر مہیمن نگران ہے، لیکن اب ان کا سکہ نہیں چلے گا، اب صرف اسی کا چلے گا، اور وہ ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ بل هو قرآن مجید، وہ کتاب جس میں کوئی شک نہیں، وہ ہے قرآن مجید۔ سب پر ہمارا ایمان ہے۔ اب قابل عمل کتاب اگر ہے تو وہ صرف اور صرف قرآن پاک ہے۔ پھر وَکُتُبِہِ، کتابوں پر ایمان کے بعد پھر آپ نے ایمان رکھنا اللہ کے رسولوں پر۔ اللہ تعالیٰ نے مختلف وقتوں میں اپنے رسول بھیجے، نبی بھیجے، ہمارا سب رسولوں پر ایمان ہے۔ رسلاً قد قصصناہم علیک، بہت سارے رسول ہیں جن کے قصے واقعات اللہ نے بیان کر دیے، بہت سے ہیں جن کے واقعات بیان ہی نہیں ہوئے۔ ہمارا سب پر ایمان ہے۔ آخرت پر ایمان، ایک دن اللہ نے مقرر کیا ہے، دنیا میں جو کرنا ہے اس کا صلہ پانا ہے، اچھے کو اچھائی کی جزا ملے گی اور برے کو اس کی برائی کی سزا ملے گی۔ موت آتے ہی قیامت کا سلسلہ شروع، قبر آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے، پھر اٹھ کر حشر کے میدان سے ہوتے ہوئے جنت یا جہنم کا مقام ہے۔ ایمان والے آخری کار جنت میں چلے ہی جائیں گے۔ چھٹی چیز یہ ہے تقدیر پر ایمان۔ میری تقدیر میری سمجھ کے مطابق مجھے اچھی لگے مجھے بری لگے، میرے رب نے بنائی ہے، میں اس پر راضی ہوں، میں اس پر اکتفا کرتا ہوں، میں اپنے رب کی تقسیم پر راضی۔ تو یہ 6 چیزیں آپ نے گنوائیں، پھر پوچھنے لگے اخبرنی عن الاسلام، یہ تو ہو گیا مومن، مجھے بتائیے مسلمان کون ہے، اسلام کے بارے میں بھی بتا دیجئے۔ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 چیزیں گنوائیں، ان تشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد الرسول اللہ۔ پہلی بات یہ ہے کہ تو اس بات کی گواہی دے اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ پھر اس کے بعد تو 5 وقت نماز ادا کرے، زکوٰۃ ادا کرے، رمضان کے روزے رکھے، اگر استطاعت طاقت ہو تو بیت اللہ کا جا کر حج کرے۔ یہ 5 چیزیں جو بندہ پورا کرے گا وہ مسلمان کہلائے گا۔ اب کلمہ شہادت منہ سے پڑھنا ہے، سبھی نے پڑھنا ہے، کوئی بندہ یہ نہیں کہہ سکتا مجھ سے تو نہیں پڑھا نہیں جاتا، پڑھے بغیر ہی مسلمان ہو جاؤں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اس کے بعد دوسری چیز ہے نماز، جو سال بھر چلتی ہے۔ پچھلے جمعے بھی آپ نے سنا وہ صحابی جو سال بھر زندہ رہا اور پورا سال نماز پڑھتا رہا۔ ہمارے ہاں یہ چلتا ہے رمضان میں نماز پڑھ لی، رمضان میں بڑی پابندی ہے، مساجد میں جگہ کم پڑ جاتی ہے، ابتدائی دنوں کے اندر بڑا رش ہوتا ہے، بیچ میں آ کے پھر چھٹی ہو جاتی ہے، آخر کے اندر پھر دوبارہ سے۔ یہ سمجھ نہیں آتی کہ اس طرح اس کو کیا ہم کہیں گے اپنی زبان میں۔ چلیے آپ بتا دیجیے کیا کہہ سکتے ہیں، چکمہ دینا ہی ہے نا، آ گئے پھر چھٹی کر لی پھر آ گئے، یا ٹھیلیاں کرنا نہ میرے عزیزو، اللہ کے ساتھ یہ جچتا نہیں ہے۔ 5 وقت کے مستقل پکے نمازی بنیے، اور یاد رکھیے دلائل کی روشنی میں اہل علم کا یہ فتویٰ موجود ہے، جو بندہ نماز کو چھوڑ دیتا ہے، تارک نماز ہے، اس کی کسی بھی نفلی فرضی عبادت، روزے، زکوٰۃ، حج کا اللہ کے ہاں کوئی حیثیت نہیں۔ کیوں آپ اپنا بھلا نہیں سوچتے؟ علیکم انفسکم، اللہ کہتا ہے کم از کم اپنا ہی خیال کر لو۔ آج آ کے ایک ہی عبادت ہے نا، 5 وقت نماز، یہ ایک عبادت ہے۔ روزے سال کے بعد ہیں، وہ بھی صاحب حیثیت پر،
اور اسی طرح سے زکوٰۃ فرض ہے سال میں ایک بار صاحب مال پر، اور حج تو زندگی میں ایک بار فرض ہے۔ پھر پانچوں ارکان میں سے کون سا رکن ہے جو بتائے گا کہ یہ بندہ مسلمان ہے؟ کون سا رکن ہے؟ نماز۔ اس لیے میرے عزیزوں نماز کی پابندی کیجئے، آج عزم کیجئے مستقل کے نمازی بنیں، چند دنوں کے نہیں، چند ایام کے نہیں، اسی مہینہ کے نہیں۔ لیجئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ باتیں بتا دی، پھر قیامت، علامات قیامت کا تذکرہ بھی ہے۔ آخر میں کیا بات ہے؟ دوسری اہم بات جو میں نے کرنی ہے، پہلی چیز یہ ایمان والوں سے خطاب ہے اللہ کا، اے ایمان والو تم پر روزے فرض ہیں۔ بالاختصار آپ نے سمجھ لیا یہ ایمان ہوگا تو سب فائدہ دے گا۔ ابن جدعان جو تھا نا وہ ہم سے کہیں زیادہ سخی تھا، عرب کا بہت بڑا آدمی ہے، بڑا مالدار ہے، ہر وقت دسترخوان لگا ہوا ہے، بڑی صلہ رحمی کرتا ہے، لوگوں کو کھانے کھلاتا ہے۔ پیارے نبی سیدنا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا اس کی یہ چیزیں نافعہ اس کو فائدہ دیں گی؟ آپ نے فرمایا اللہ بالکل بھی نہیں، کیونکہ اس نے زندگی میں ایک بار بھی نہیں کہا رب اغفر لی خطیئتی یوم الدین، اے میرے رب تو مجھے قیامت کے دن میری خطاؤں کو معاف کر دینا۔ جس کا اللہ پر ایمان ہی نہیں ہے، آخرت پر ایمان ہی نہیں ہے، وہ ایک سخاوت کیا کتنی بھی سخاوت کیوں نہ کر دے، بڑا عظیم عمل ہے سخاوت، لیکن اس نے سب کچھ کیا اس کو فائدہ نہیں دے گا کیونکہ اس کے پاس عقیدہ نہیں تھا۔ اب اگلی بات یہ جو بھی عمل کرنا ہے وہ عمل کرنا ہے پیارے نبی حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق۔ بس میرے عزیزو یہ چیز اچھی طرح نوٹ کر لیجئے، پختہ کر لیجئے، ہر کان گواہ ہے، ہر کان سے ہو کر جانے والی آواز دل گواہ ہے، آپ کی آنکھیں گواہ ہیں کہ ہم یہی پیغام دیتے ہیں، اطاعت کرو تو صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، دنیا میں جو مرضی کہتی رہے، مانتے نہیں ہیں، گستاخ ہیں، فلاں فلاں کہتے رہے، ہمارا رب تو جانتا ہے نا۔ ہم نے کبھی نہیں کسی کو کہا تم فلاں کے پیچھے چلو، فلاں کے دامن گرفتہ ہو جاؤ، فلاں مسلک میں آ جاؤ، ہم کہتے ہیں نہیں، ایک ہی مذہب ہے، ایک ہی مسلک ہے، ایک ہی فقہ ہے، اور وہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اب عمل کرنا ہے نا تو بس آپ کی سنت میں یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، اے ایمان والو جن پر روزے فرض ہیں عمل کرو، اتباع کرو، اطاعت کرو، فرما برداری کرو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور سنو من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی مانی اسی نے اللہ کی مانی، اللہ رسول کی بس مانو، اور ان سے الگ ہو کر اپنی مرضی کر کے اپنے عمل ضائع نہ کر بیٹھو۔ جبریل علیہ السلام نے سارے مسئلے پوچھے، سوالات کیے، آپ نے جوابات ہی اٹھ کر چلے گئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا دیکھو بھئی یہ کون تھا جانتے ہو؟ جی نہیں، تلاش کرو، تلاش کے ملے ہی نہیں۔ آپ نے پھر خود ہی بتایا انہ جبریل اتاکم لیعلمکم دینکم، یہ جبریل آئے تھے جو تمہیں تمہارا دین سکھانے آئے تھے۔ نکتہ جو میں عرض کرنے لگا ہوں وہ یہ، جبریل علیہ السلام سارے فرشتوں کے سردار ہیں نا، سارے فرشتوں کے سردار، کتنا اونچا مقام، اور اللہ کو اتنی ان سے محبت ہے۔ یہودیوں نے کہا جبریل ہمارا دشمن ہے، اللہ نے کہا اگر جبریل تمہارا دشمن ہے نا تو پھر ایسے بدبختوں کا اللہ دشمن ہے۔ اللہ کو اتنی محبت ہے جبریل سے، اور اتنا بلند مقام ہے جبریل علیہ السلام کا، لیکن یہ نہیں ہوا، وہ آئیں، اللہ کے نبی فرمائیں یہ جبریل ہیں، چلو بھئی جبریل علیہ السلام کو ہم منبر دیتے ہیں، یہ تمہیں بتاتے ہیں کہ دین کیا ہے، یہ تمہیں دین سکھانے آئے۔ نہیں، کیا ہوا؟ وہ شاگرد بن کے بیٹھے، وہ آپ کے سامنے زانو تلمس طے کرنے لگے، سائل بن کے بیٹھے، جواب آپ نے دیا اور اس بات پر مہر ثبت کر دی دین بس وہ ہوگا جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلے گا۔ جبریل بھی اگر ڈائریکٹ آ کر کہہ دیں کہ میں جبریل ہوں اور جناب میری مانو نہیں ہو سکتا، ہم نے اللہ کو مانا تو کس کے کہنے پر؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر۔ ہم نے سارے نبیوں رسولوں پر ایمان رکھا، ساری کتابوں پر، آخرت پر، سب پر ایمان، کن کے کہنے پر؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر۔ اب ہم زندگی میں اپنی مرضی کریں،
اپنی مرضی کی نماز پڑھیں، اپنی مرضی کا روزہ رکھیں، اپنی مرضی کے عمل کریں؟ نہیں میرے عزیزو، بالکل نہیں چل سکتا۔ 3 صحابی آ گئے، اللہ کے نبی کے معمولات بتائیے، ازواج مطہرات سے پوچھے، انہوں نے بتایا اللہ کے نبی کے معمولات عبادت کے یہ ہیں، آپ یوں یوں عبادت کرتے ہیں۔ کہتے ہیں این نحن من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہاں اللہ کے رسول اور کہاں ہم، آپ کو تو سب کچھ ہی معاف ہے۔ کہنے لگے ایک کہ میں تو ہمیشہ روزے رکھوں گا، دوسرے کہنے لگے میں تو ہمیشہ رات کو قیام کروں گا، عبادت کروں گا، تیسرے کہنے لگے میں عورتوں سے جدا رہوں گا۔ بڑی اچھی خواہش ہے، بڑی اچھی نیت ارادہ ہے، صحابیوں کا ارادہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے گھر، آپ کو بتایا گیا جناب یوں آئے تھے 3 افراد، اور یہ پوچھا، آپ نے سب کو مسجد میں جمع کر لیا، جمع کر کے فرمایا ہاں بھائی فلاں فلاں بندے میرے گھر آئے، ان کو کھڑا کر لیا، تم نے یہ کہا اور میرے معمولات کو جان کر تم نے سمجھا کہ تم بڑے نیک بن جاؤ گے، آگے بڑھ جاؤ گے، ساری رات عبادت کر کے، زندگی بھر روزے رکھ کے، بیویوں سے جدا رہ کر۔ آپ نے فرمایا ایسا نہیں ہو سکتا، انی لاخشاکم للہ واتقاکم لا، آپ نے فرمایا اللہ کی قسم میں تم سب سے بڑھ کر اللہ سے ڈرنے والا ہوں، سب سے بڑا متقی ہوں۔ میں نے شادیاں بھی کر رکھی ہیں، میں دن میں کبھی روزہ نفلی رکھتا ہوں، کبھی چھوڑ بھی دیتا ہوں، میں رات کو قیام بھی کرتا ہوں، آرام بھی کرتا ہوں۔ اور اگلا جملہ کیا ہے؟ من رغب عن سنتی فلیس منی، جس نے میری سنت سے منہ موڑ کر کوئی عبادت بھی کی اس کا مجھ سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ نماز پڑھنا ثواب کا کام ہے نا، روزہ رکھنا ثواب کا کام ہے نا، تو میرے عزیزو اللہ کے نبی فرمائے فلیس منی، ایسا روزہ ایسی نماز جو پیارے رسول کی سنت سے ہٹ کر ہوگی، اس صحابی کو بھی کہا تیرا مجھ سے کوئی تعلق نہیں۔ تو آج کے مسلمان جیسے مرضی کریں، مرضی کے درود، مرضی کے وظیفے، مرضی کی نمازیں، مرضی کے سارے کام، مرضی کی جناب سحری، مرضی کی افطاری، مرضی کا روزہ، اور اللہ کے نبی علیہ السلام صرف اس حد تک ہمیں تو ان سے بڑی محبت ہے، ہمیں بڑا عشق ہے ان کے ساتھ، ان کے نام کے نعرے لگا دو، یہی کچھ ہے نا آج۔ آئیے اگر ہم چاہتے ہیں ہمارے عمل اللہ کی بارگاہ میں درجہ قبولیت حاصل کریں تو پھر اللہ کے نبی کی اطاعت میں، فرما برداری میں، سنت کے اندر اپنے عمل کو رنگ کر اللہ کی بارگاہ میں پیش کریں۔ تیسری چیز ہے جب آپ نے عمل کرنا ہے اخلاص نیت، نیت آپ کی خالص، نیت کے اندر کوئی فتور نہیں۔ وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين الا لله الدين الخالص۔ جب عمل کرنا ہے بس اللہ دی آپ کی رضا کے لیے، نماز شروع کی اللہ اکبر سے سلام تک ایک ایک آپ کی ادا صرف اللہ کے لیے۔ اس دوران اگر ایک معمولی سا عمل بھی غیر اللہ کے لیے ہو جائے نا، کو بیٹھا ہے دیکھ رہا ہے بندہ کہ یہ کیا بات ہے، بڑا اچھا سجدہ ہے، بڑا اچھا رکوع ہے، بڑی اچھی تلاوت ہے، جناب کیا بات، سارے کا سارا عمل ہی ضائع ہو جاتا ہے۔ حدیث پاک میں اللہ کہتا ہے جس کے لیے تو نے یہ تھوڑا سا کیا ہے نا، 4 رکعتیں پڑھی تھیں، تو نے نیت کی تھی اللہ تیرے لیے پڑھ رہا ہوں، بیچ میں ذرا سا تو نے سبحان ربی العظیم سبحان ربی الاعلیٰ اونچی آواز میں کہہ دیا، لوگ سنے کہ کیا بات ہے، یہ ذرا سی ریاکاری آ گئی، اللہ فرماتا ہے سارے کا سارا انہی کو دے دے، مجھے تیرے عمل کی ضرورت نہیں۔ ضرورت کن کو ہے میرے عزیزو؟ عمل کرنے والوں کو۔ مجھے اپنے عمل کی ضرورت ہے، آپ عمل کرنے والوں کو اپنے عمل کی ضرورت ہے، اللہ کو تو ضرورت نہیں ہے نا۔ اپنے عمل کو سنبھالنا ہے اخلاص نیت کے ساتھ۔ شیطان، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے سب سے زیادہ اپنی امت کے بارے میں جو چیز خوف زدہ کرتی ہے وہ یہ ریاکاری ہے، شرک اصغر۔ شیطان یہاں نقب لگاتا ہے، طبیعتوں کی وہ اس طرح سے تربیت کر دیتا ہے کہ بندے میں ریاکاری آ ہی جاتی ہے۔ اس لیے دعا بھی کرنی چاہیے اور کوشش بھی کرنی چاہیے کہ بندہ ریاکاری سے اپنا دامن بچائے، پورے اخلاص کے ساتھ عمل کرے۔ روزے کا اتنا اجر کیوں ہے کہ اللہ کہتا ہے بندہ روزہ میرے لیے رکھتا ہے، میں ہی اس کو ثواب دوں گا۔ اس لیے روزے میں ریاکاری کے چانس نہیں ہوتے۔ اب میرا روزہ ہے نا، آپ میں سے کسی کو بھی نہیں پتا کہ روزہ ہے کہ نہیں، آپ میں سے سب کا روزہ ہے، مجھے نہیں پتا، ساتھ والے کو نہیں پتا، گھر والوں کو نہیں پتا کہ روزہ ہے کہ نہیں۔ یہ بندے کا اور رب کا راز ہے، جتنا زیادہ اخلاص ہوگا اتنی زیادہ قدر و قیمت بڑھ جائے گی۔ چوتھی اور آخری بات، عمل کرنے والا رزق حلال کا اہتمام کرے۔
رزق حلال، کمانا بھی حلال ہے، خرچ بھی حلال کرنا ہے، حلال رزق کمانے کے لیے ذرائع بھی حلال اختیار کرنے ہیں۔ یہ رزق حلال، اس کی بڑی اہمیت ہے۔ آپ سب کے علم میں ایک لقمہ اگر پیٹ میں ہے حرام کا تو کتنے دن عبادت قبول نہیں ہوتی؟ 40 دن۔ سبھی کو پتہ ہے۔ وہ شخص جو رشوت لے رہا ہے، جو رشوت دے رہا ہے، کیا اس کو نہیں پتا؟ اسی طرح جو سود لینے والے، سود دینے والے، ان کو نہیں پتا؟ 2 نمبریاں کرنے والے، چائے پانی کے چکر چلانے والے، کتنا کچھ ہمارے معاشرے میں چل رہا ہے۔ حقیقت ہے آج رزق حلال کا اہتمام کرنا انتہائی مشکل ہو چکا ہے۔ بڑی اس کے لیے محنت کی ضرورت ہے، اپنا دامن بچانے کی ضرورت ہے، اور اس کی اہمیت بہت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بندہ بڑے لمبے سفر پہ نکلتا ہے، بال اس کے مٹی سے اٹے ہوئے ہیں اور پرا گندا بال ہیں، جسم کے اوپر گرد و غبار ہے، مسافر ہے، اور مسافر وہ ہوتا ہے جس کی اللہ دعا قبول کرتا ہے۔ اب یہ گھر سے دور جنگل میں، بیابان میں، تن تنہا ہاتھ اٹھا دیتا، یا ربی، اے میرے رب۔ حالت ایسی ہے بندہ دیکھے تو ترس آ جائے، رب کو تو آتا ہی آتا ہے، لیکن فرمایا مطعمہ حرام، مشربہ حرام، ملبسہ حرام، اس کا کھانا حرام کا، اس کا پینا حرام کا، اس کے جسم پر لباس حرام کا۔ اللہ کے نبی نے مجھ سے، آپ سے سوال رکھ دیا ہمارے سامنے، فَأَنَّا يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ، میری امت کے لوگوں تم ہی بتا دو اس کی دعا عبادت اللہ کیسے قبول کرے۔ آج ہم کہیں گے دعائیں قبول نہیں ہوتی ہیں، فلاں معاملہ ہے جی، دعاؤں کو تو پتہ چل جاتا نا، عبادت کا تو اتنا نہیں ہے، دعا کر رہا ہے اتنے عرصے سے قبول نہیں ہو رہی، اولاد بڑی نافرمان ہے، رزق کے اندر بڑی بے برکتی ہے، فلاں ہے فلاں، یہ سب کس کی وجہ سے ہے؟ یہ حرام رزق کی نحوست ہے۔ اور کتنے ایسے مسائل ہمارے معاشرے میں چل رہے ہیں، 2 نمبری سے، چوری چکاری سے، ٹھیک ہے نا، یہ نیچے والا طبقہ چوریاں کرتا ہے، اوپر والا طبقہ وہ بھی چوری میں لگا ہوا ہے۔ کرپشن اس ملک کا ایک خطرناک قسم کا ناسور بن چکا ہے، اور ایسی حالت ہو چکی ہے اب جو حرام کماتا ہے نا، 2 نمبری کرتا ہے، وہ بڑا بہادر بنتا ہے۔ جو رشوت لے لیتا ہے نا، وہ کہتا میں نے پتہ نہیں کیا مار کا مار لیا۔ سود لینے والا سمجھتا پتہ نہیں میں نے کتنا اضافہ کر لیا۔ قبضہ کر لینے والا کسی جگہ پر آتے ہیں لوگ، مسائل پوچھتے ہیں، قبضہ ہو گیا، قبضہ کر لیا، اب وہاں پر مسجد بنا دی، ایکڑوں پر مشتمل قبضہ ہے، چھوٹی سی بیچ میں مسجد بنا کے اللہ کو رشوت دے دی، لے اللہ یہ تو رشوت لے اور میرا ایکڑوں کا جو میں نے ناجائز قبضہ کیا نا اس کو جائز کر دے۔ یہی کچھ ہے نا، ہم بات کرتے ہیں کھلی اللہ کے فضل و کرم سے، ہم رشوت کس کو دے رہے ہیں؟ حرام کما رہے، سود آ رہے ہیں، کہتا چلو یار مسجد میں دے دو، مدرسے میں دے دو۔ نہ میرے عزیزوں، بہنوں کے حق مارے ہوئے ہیں، دبائے ہوئے ہیں، وراثتیں تقسیم نہیں ہوتی، عدالتوں کے چکر لگ رہے ہیں۔ یاد رکھیے اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی اگر کوئی شخص 2 افراد آئے، ایک نے اپنی چرب زبانی سے اپنے حق میں فیصلہ کروا لیا، اس کا حق نہیں بنتا تھا، آپ نے پھر ایک اصول بتا دیا، میں اللہ کا نبی ہوں، آخری رسول ہوں، میرے فیصلے حتمی ہیں، جو کہتا ہوں اللہ کی وحی سے کہتا ہوں، لیکن اس معاملے میں یاد رکھنا اگر کسی نے چالاکی، چال بازی، تیزی اور 2 نمبری کے ساتھ مجھ سے اپنے بھائی کا حق اپنے حق میں کروا لیا تو مجھ محمد کا دیا ہوا حق بھی اس کو نہیں مل سکتا۔ وہ مجھ سے وہ زمین کا ٹکڑا نہیں بلکہ جہنم کی آگ کے انگارے لے کر جائے گا۔ پتہ ہوتا ہے ہر ایک کو، یہ الگ بات ہے کہ ہم آنکھیں بند کر لیں، نہیں جی سارے ہی ٹھیک ہیں، بہن بھی ٹھیک ہے، بھائی بھی ٹھیک ہے، فلاں بھی ٹھیک ہے، فلاں بھی ٹھیک ہے۔ یہ تو پتہ چلے گا نا جب قیامت کے دن آمنا سامنا ہوگا، بھئی تم نے حق والوں کا ساتھ کیوں نہیں دیا؟ یہ بہن حق والی تھی کیوں اس کا ساتھ نہیں دیا؟ یہ بھائی حق والا تھا اس کا ساتھ کیوں نہیں دیا؟ تو جہاں بھی جو مرضی کر لیں میرے عزیزوں، جب تک رزق حلال نہیں ہوگا، حلال طریقے سے، اللہ کہتا ہے لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، باطل طریقے سے مال نہ کھانا۔ وہاں پھر آپ باطل طریقے سے لے کر بے شک وہاں نمازیں پڑھیں، بے شک وہاں پر جمعے پڑھیں، بڑے بڑے اجتماعات کریں، آپ قرآن پاک کی تلاوتیں کروائیں، آپ ایصال ثواب کروائیں، آپ لا کے وہاں پر بڑے بڑے پروگرام کریں، آپ کچھ بھی کریں، آپ نے اپنی اس جگہ کو، اپنے اس گھر کو، اس مقام کو بڑا دین کا گہوارہ بنا دیا۔
قبضے کی جگہ کے اوپر ایسا کچھ بھی اس کی حیثیت ہی کوئی نہیں۔ آپ سوچ لیجیے آپ کی جگہ ہو کوئی قبضہ کر کے بیٹھ جائے، آپ کیا تصور کر سکتے ہیں؟ بات یہ ہے کہ جب گھر کو بات آتی پھر سمجھ آتی ہے۔ تو میرے عزیزو ایسا کوئی بھی مال رشوت والا، سود والا، دو نمبری والا، ملاوٹ والا یا اسی طرح سے قبضے والا کسی بھی شکل کا جب مال حرام ہے نا تو پھر عبادت قبول نہیں ہوتی۔ یہ 4 اصول یاد رکھیے، عقیدہ توحید ہو، ایمان بالکل صحیح ہو، سنت کے مطابق عمل ہو، اخلاص نیت ہو اور حلال رزق ہو، پھر انشاءاللہ بے فکر ہو کر عمل کیجئے، اللہ انشاءاللہ قبول کرے گا۔ اور یہ پیغام ہے اللہ اور اللہ کے رسول کا اور عین انسانی فطرت کے مطابق ہے۔ اللہ ہم میں سے ہر شخص کو اس پیغام کو سمجھنے، عمل کر کے، قبول کر کے اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد۔ ایک سوال بھی آیا ہے تو تھوڑی سی وضاحت بھی ضروری ہے۔ آج کل چونکہ زکوٰۃ کی ادائیگی کے سلسلے اللہ کی توفیق کے ساتھ جاری ہیں، یاد رکھیے میرے عزیزو، سونا، چاندی، نقدی، مال تجارت جو بھی نصاب کو پہنچ جائے، آپ نے سال پورا ہونے پر اس کی زکوٰۃ ادا کرنی ہے۔ زکوٰۃ کے مسائل اس سے پہلے بھی متعدد دفعہ ذکر ہوئے، کسی بھائی، کسی بزرگ، کسی میری ماں بہن کا کوئی مسئلہ ہو تو انشاءاللہ بلا جھجک اللہ کے فضل سے پوچھ سکتے ہیں۔ یہاں پر ہمارا دارالافتاء موجود ہے، مفتیان ماشاءاللہ ہم وقت موجود ہوتے ہیں۔ اللہ کی توفیق سے اس رمضان میں بھی بعض لوگوں کے اللہ نے اس کے ذریعے مسائل حل کیے، فیملیوں کے اندر آپس کے معاملات تھے، طلاق کے مسائل تھے، اللہ نے حل کیے۔ یہ آپ کا دارالافتاء یہ خدمت اللہ کی توفیق سے سر انجام دے رہا ہے۔ بہرحال مختصراً یہ ہے کہ جو زکوٰۃ آپ نے دینی ہے نا، اس زکوٰۃ کے آپ مالک نہیں ہیں۔ مثال کے طور پر 2.5% آپ نے نکالنا ہے، 2.5% کے آپ مالک نہیں ہیں، آپ ہیں 97.50 کے مالک، یعنی 97.5 کے آپ مالک ہیں، 2.5% کے فیصد کے مالک آپ نہیں ہیں۔ جب آپ مالک نہیں ہیں پھر اپنی مرضی سے اس میں تصرف بھی نہیں کر سکتے۔ آپ کہیں جی لو میری یہ زکوٰۃ نکلتی ہے، میں اس کا یہ راشن لے کے تقسیم کر دیتا ہوں، یہ سوال بھی آیا ہے، وضاحت بھی ضروری۔ ہمارے بہت سارے احباب ایسا کرتے ہیں، یہ ٹھیک نہیں ہے میرے عزیزو۔ آپ کون ہیں زکوٰۃ میں سے خریداری کر کے دوسروں پر، مستحقین پر اپنی مرضی مسلط کرنے والے؟ بھئی آپ نے زکوٰۃ نکالنی ہے، زکوٰۃ آپ اس کے سپرد کر دیں جس کو بھی دینی ہے، اس کی مرضی ہے، وہ مالک ہے۔ سیدہ بریرہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی لونڈی ہیں، ان کو صدقہ دیا گیا گوشت کا، انہوں نے اللہ کے نبی کی دعوت کر دی، آپ نے دعوت کو قبول کر لیا۔ آپ کو بتایا گیا کہ بریرہ ہے، لونڈی ہے، کسی نے صدقہ دیا تھا اس کو، فرمایا جب اس کو صدقہ مل گیا نا، اس نے ہماری دعوت کر دی، اس کے لیے تھا صدقہ، جب اس کے ہاتھ میں آیا بن گئی مالک، اب اس نے کر دی ہماری دعوت، اب یہ ہمارے لیے ہو گیا تحفہ۔ تو اس بات کو سمجھ لیجیے، جب آپ نے صدقہ، زکوٰۃ، عطیہ جس کو دینا اس کے ہینڈ اوور کر دیا، اب وہ مالک ہے، اس کی مرضی ہے، جو مرضی کرے، وہ دوائی لے، وہ گھر کا کرایہ دے، وہ بچوں کی فیسیں ادا کرے، وہ اپنے گھر میں راشن ڈال لے، وہ اپنی ضروریات زندگی پوری کرے، وہ اس کی مرضی ہے، وہ ہے آپ کی زکوٰۃ کا مالک، آپ مالک نہیں ہیں۔ اس لیے میرے عزیزوں بہت احتیاط کیجئے۔ ہم نے تو اللہ کے فضل و کرم سے باتیں بتانی ہیں صاف کھری قرآن و سنت کے مطابق، کسی کو اچھی لگے کسی کو بری لگے۔ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے، ہمیں کسی کی رضا ناراضگی کی پرواہ نہیں، ہم تو صرف یہ چاہتے ہیں اللہ کے آگے سرخرو ہو جائیں، اس منبر محراب کے ساتھ کسی قسم کی خیانت نہ ہو۔ ایسے مسئلے بھی آئے، ہمیں لوگوں نے، احباب نے کہا آپ سائن کر دیجئے یہ زکوٰۃ کی بنیاد پر راشن ہے تو ہم جناب لوگوں کو راشن دیتے ہیں۔ میں نے معذرت کر لی کہ جناب ایسا نہیں ہو سکتا، جس مسئلے کی بنیاد ہی نہیں ہے آپ کھینچا تانی کر کے ہمیں اس طرف کیوں لے کے جا رہے ہیں؟ آپ ہمیں بھی گواہ بنانا چاہ رہے ہیں غلطی اور گناہ پر؟
اس لیے آپ بھی اپنا دامن بچائیے، زکوٰۃ کو صاف ستھرا رکھیے، جن کو دینی ہے ان کے ہینڈ اوور کر دیجئے، لو جی مدرسے میں دینی، لو مدرسے والوں کے سپرد ہے، یہ ہمارا فلاں عزیز ہے، حقدار ہے، یہ یتیم ہے، یہ بیوہ ہے، یہ مسکین ہے، جو 8 مصارف قرآن نے ذکر کیے، آپ ان کے ہینڈ اوور کریں، ان کو اس کا مالک بنا دیں، اس کی مرضی ہے، جیسے مرضی کریں۔ ہاں اگر آپ نے عشر نکالنا ہے تو آپ گندم کا عشر نکالنا ہے، گندم کا توڑا بھجوا دیں، ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ آپ نے آگے چل کے یہ روزوں کا کیا ادا کرتے ہوتے ہیں، کیا ادا کرتے ہیں؟ صدقہ فطر، صدقہ فطر دینا ہے، آپ جنس نکال دیں، چاول دے دیتے ہیں آپ، یہ جہاں پر گنجائش ہے وہاں پر کریں۔ اگر آپ نے راشن تقسیم کرنا ہے، آپ نے دسترخوان لگانا ہے، آپ نے کچھ ایسا کرنا ہے، اپنے اصل مال سے کیجئے، زکوٰۃ سے نہ کیجئے۔ زکوٰۃ کے معاملے میں اس مسئلے کو سب کو اللہ کی توفیق سے یاد رکھنا چاہیے۔ الحمدللہ آپ اللہ کے فضل و کرم سے اس مرکز سے بخوبی آگاہ ہیں، آپ ہی کا لگایا ہوا یہ پودا ہے۔ میرے بہت سارے بزرگ اس وقت بھی تشریف فرما ہے، باہر بھی اوپر بھی جاتے ہوئے میں نے بعض کو دیکھا ہے۔ تو یہ مرکز میرے عزیزو، اللہ ذوالجلال والاکرام نے اس کو جس قدر عروج دیا ہے یہ آپ سب کے علم میں ہے، اور بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کا بعض اوقات پتہ اور اندازہ بھی نہیں ہوتا۔ بہرحال مختصراً یہ ہے، الحمدللہ یہ ہمارا مرکز، اس کے زیر انتظام بنیادی طور پر سر فہرست 2 ادارے ہیں دینی، ایک ہے جامعہ علی المرتضیٰ، ایک ہے جامعہ فاطمۃ الزہرا۔ جامعہ علی المرتضیٰ کے اندر شعبہ حفظ ہے، اور اسی طرح سے شعبہ کتب درس نظامی، گویا کہ بچہ پرائمری کر کے آتا ہے، ہم اس کی انگلی پکڑتے ہیں، اس کو حافظ بناتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی توفیق کے ساتھ والدین کی ذہن سازی ہوتی ہے، باہر سے بھی بچے یہاں پر آ کر سٹے کرتے ہیں، پھر ہم اس کو بناتے ہیں پورا عالم فاضل، اور مستقبل کے اندر ہمارا انشاءاللہ پروگرام ہے، اس پر کام جاری و ساری ہے کہ ہمارے بچے جو یہاں ہمارے اس ادارے سے پڑھیں، اللہ کے فضل و کرم سے بعد میں سعودی یونیورسٹیوں کے اندر ان کے داخلے ہوں، مکہ میں، مدینہ میں، اور وہاں سے اعلیٰ تعلیم حاصل کر کے ہمارے معاشرے کے اندر ایک اچھا کردار ادا کرنے کے قابل ہوں۔ اسی طرح بچیاں ہیں، ان کے اندر بھی شعبہ حفظ ہے، شعبہ کتب ہے، پھر شارٹ کورسز ہیں اللہ کی توفیق کے ساتھ، کوئی ویکلی چل رہے ہیں، کوئی ماہانہ چل رہے ہیں، کوئی سالانہ چل رہے ہیں، پھر باقاعدہ ہمارا پورا یہ ادارہ وفاق المدارس کے ساتھ باقاعدہ اس کا الحاق ہے۔ جو بچے بچیاں یہاں امتحان دیتے ہیں ان کو باقاعدہ وفاق المدارس سند جاری کرتا ہے۔ تو یہ میرے عزیزوں اللہ کی توفیق سے دینی علم کے حوالے سے، پھر اسی طرح خدمت کے بہت سارے کام ہیں، آپ سب کے علم میں ہی ہیں، راشن کی تقسیم ہوتی ہے رمضان المبارک کے اندر، اسی طرح حقداروں کی اعانت ہوتی ہے، جتنی اللہ ذوالجلال والاکرام توفیق دیتا ہے ہمارے پاس آتا رہتا ہے، ہم آگے دیتے رہتے ہیں۔ ابھی بھی اس رمضان میں بلا مبالغہ سینکڑوں لوگوں کی مدد اللہ کی توفیق سے ہو چکی ہے، راشن بڑی تعداد میں تقسیم ہو چکا ہے، ابھی بہت سارے لوگ ہیں بیچارے رابطہ کر رہے ہیں، آپ کے بھی علم میں ہیں کمانے والے کتنے ہیں اور کھانے والے ضروریات والے کتنے ہیں۔ تو آئیے القدس ویلفیئر فاؤنڈیشن، یہ آپ کو ایک پلیٹ فارم اللہ نے دیا ہے، باقاعدہ حکومت پاکستان سے رجسٹرڈ ہے یہ NGO، اس کو باقاعدہ ٹیکس ایگزمپشن سرٹیفکیٹ باقاعدہ جاری ہوتا ہے، پورے سال کا کیا آیا کیا گیا پورا آڈٹ ہوتا ہے اللہ کی توفیق کے ساتھ، یوں اللہ تعالیٰ یہ کام لے رہا ہے الحمدللہ۔ تو اس لیے میری آپ سب سے گزارش ہے، رمضان المبارک میں ہی میں آپ کی خدمت میں بھرپور زور لگاتا ہوتا ہوں، نمازوں کے بعد بھی، جمعے کے موقع پر بھی، آج آپ مدارس کی مد کے اندر بھرپور اللہ کی رضا کے لیے تعاون کیجئے۔ اس سلسلے میں آپ کو یہ بھی بتا دوں، جو بچہ بچی ہمارے پاس مقامی ہے، صبح آتا ہے پڑھ کے شام کو چلا جاتا ہے، اس پر آنے والے اخراجات پورے مہینے کے صرف 2000 روپیہ۔ لائیے بتائیے دنیا میں کون سی ایسی تعلیم ہے، کون سا ایسا کورس ہے کہ اتنے تھوڑے سے وسائل میں کوئی ان کو وہ تعلیم مل سکے۔ یہ قرآن کی تعلیم، قرآن پاک کی تعلیم، سبحان اللہ۔ پھر اسی طرح جو بچے ہمارے پاس رہتے ہیں دن رات، کھانا ادھر ہی پکتا ہے، اور اسی طرح ان کی ضروریات یہیں پر پوری ہوتی ہیں۔ ایک طالب علم کا خرچہ صرف 7000۔ میرے ایسے خوش نصیب بھائی، میرے پیارے بزرگ حضرات میں سے، خواتین میں سے جو ایک طالب علم کا ذمہ لیں، 2 کا لیں، ہمیں نوٹ کروا دیں، باہر دفتر میں نوٹ کروا دیں، محترم حافظ زاہد صاحب ہمارے بزرگ ہیں، یہاں ہوتے ہیں وقت، ان کے پاس نوٹ کروائیں۔ کسی کو اللہ توفیق دے، ایک مقامی طالب علم، 2 4 6 جتنی اللہ استطاعت دے، اس طرح مقیم طالب علم۔ اور یہ حدیث یاد رکھیے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا، میں یہ بڑے اللہ کے فضل و کرم سے اعتماد کے ساتھ بات کرتا ہوں، یہ جتنا کاروبار چلتا ہے مارکیٹوں میں، میری بات کو توجہ سے سنیے گا،
یہ جتنا کاروبار چلتا ہے، فیکٹریاں چل رہی ہیں، دکانیں چل رہی ہیں، سب کچھ آپ کو اللہ کے فضل و کرم سے ممنون ہونا چاہیے، دعا گو ہونا چاہیے ان مدارس میں پڑھنے والوں کا۔ آپ کا کاروبار، آپ کی دکان آپ کی محنتوں کے بل بوتے پر نہیں چلتی۔ یہ فقراء ہیں، یہ مساکین ہیں، یہ طلاب علم ہیں، یہ انبیاء کے وارث ہیں، جن کی وجہ سے اللہ آپ کے کاروبار کو چلاتا ہے۔ اور یہ بات میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، حدیث پاک میں ہے۔ 2 صحابی تھے اللہ کے نبی کے زمانے میں، ایک اللہ کے نبی کے پاس پڑھتے تھے، قرآن کا علم حاصل کر رہے ہیں، دین کا علم حاصل کر رہے ہیں، صفہ پہ ہی رہتے، وہیں چبوترے پر دن بھر ادھر ہی، کھانا بھی ادھر ہی، پینا بھی ادھر ہی، یا کوئی ضرورت کے لیے گھر چلے گئے بس۔ دوسرا بھائی منڈی میں کام کرتا تھا، تاجر ہے، تاجر ایک دن اللہ کے نبی کی خدمت میں حاضر ہو گیا۔ اللہ کے نبی جی میں صبح سے شام تک پسینہ بہاتا ہوں، خون پسینے کی کمائی گھر لاتا ہوں، کچن میری محنت کے نتیجے میں چلتا ہے، یہ آپ کے پاس رہتا ہے، کھانے کے لیے گھر آ گیا، لباس کے لیے گھر آ گیا، بوجھ بنا ہوا ہے میرے اوپر، اس کو کہیں نا ذرا میرے ساتھ ہاتھ بٹائے، ہر وقت یہیں پر رہتا مدرسے میں۔ سنو میرے عزیزو، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت اس صحابی سے کہا لعلک ترزق بہ، اے میرے صحابی، اے میرے تاجر صحابی، اللہ تعالیٰ تجھے جو رزق دیتا ہے نا، اللہ وہ رزق تجھے اس کی وجہ سے دیتا ہے۔ آؤ میں پورے اعتماد وثوق کے ساتھ ممبر رسول پہ کھڑا ہو کے کہتا ہوں، آپ کے سودے آپ کے رب کے ساتھ ہیں۔ آپ کسی طالب علم کی کفالت ذمہ لے کے اللہ سے کہیے اللہ تیرے نبی کی حدیث بات سن کر میں پورا یقین کر کے میں اس کا کفیل بن گیا ہوں، اب رزق کی تنگیاں دور کر کے تو میرے دروازے کھول دے۔ وہ اللہ ضرور کھولے گا، سودے تو رب کے ساتھ کرنے ہیں نا۔ تو الحمدللہ میں نے ایک جگہ اسی طرح بات کی پورے اعتماد کے ساتھ، میں نے کہا تاجر حضرات آپ کو ہمارا ممنون ہونا چاہیے، آپ ہمیں کوئی معمولی نہ سمجھیں۔ ہوتا ہی ہے مدارس کے لوگوں کو کمی سمجھا جاتا ہے، بیچارے جناب گھر بار سے فارغ ہیں، مدرسے میں پڑھ رہے ہیں، جو سکول میں نہیں چل سکا مدرسے میں آ گیا، جس کو گھر روٹی نہیں ملتی مدرسے، یہ ایک ذہن بنا ہوا ہے۔ حالانکہ لوگ سمجھتے نہیں معاشرے کے کتنے محسن ہیں یہ لوگ، قرآن حدیث پڑھنے والے۔ یہ جو چکی چل رہی ہے ملک کے اندر رزق کی، گھروں کے اندر، ٹاؤنز کے اندر، ایریوں کے اندر، لعلک ترزق بہ، نبی پاک کا فرمان بتا رہا ہے یہ مدارس والے لوگ ہیں، یہ علماء ہیں، یہ ائمہ ہیں، یہ طلاب علم ہیں، یہ انبیاء کے وارث ہیں۔ سمجھنے والے سمجھ گئے تھے۔ عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ تعالی بڑے امیر تاجرہ ہے، بھی بہت بڑے محدث، ہمیشہ علماء پر خرچ کرتے، طالب علموں پر، دین پڑھنے پڑھانے والوں پر۔ لوگوں نے کہا جناب اتنی بے وگان، اتنے یتیم، ان پر کیوں نہیں خرچ کرتے؟ فرمانے لگے یہ طالب علم، یہ علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ کن کے وارث ہیں؟ انبیاء کے، اور نبیوں کے وارثوں سے بڑا حقدار عبداللہ بن مبارک محدث کو کوئی نظر ہی نہیں آتا۔ یہ ہے سمجھنے کی بات۔ تو آئیے اللہ کے فضل و کرم سے اس میں اپنا کردار بھرپور ادا کیجئے۔ ابھی ماشاءاللہ بچے چکر لگا چکے ہیں، آپ نے جو تعاون کیا اللہ قبول فرمائے۔ میں اس بات کا شدید خواہش مند ہوں کہ آپ بچوں کی کفالت اپنے ذمہ لیں، ان کے کفیل بنیں۔ آپ کو اللہ جتنی طاقت دے، میں نہیں کہتا کہ آپ نے 7,000 ہی دینا ہر مہینے، آپ نے 2,000 ہی دینا، آپ کہتے نہیں میں 100 دے سکتا ہوں، 100 بسم اللہ، پتہ نہیں اس 100 کے اندر اللہ نے کتنی وہ ڈال دینی برکت۔ ڈھیر لگا ہوا ہے، ایک سے ابھی کھجوریں لے آیا، ساری رات محنت کر کے آپ نے سارے ڈھیر پر پھینک دی، فرمایا ان کھجوروں کی بدولت اللہ نے سارے ڈھیر میں برکت ڈال دی ہے۔ اس لیے کبھی یہ نہیں سمجھنا میرے 50 روپے 100 روپے سے کیا بنے گا، انشاءاللہ پوری برکت اللہ تعالیٰ ڈال دے گا۔ اصل قدر ہے آپ کی اخلاص نیت کی۔ تو میرا خیال ہے بلکہ میرا یقین ہے اب کوئی بندہ، کوئی میرا بھائی، کوئی میرا بزرگ انشاءاللہ پیچھے نہیں رہے گا، ٹھیک ہے نا؟ آپ 50 دے سکتے ہیں، دیکھو میں نے کتنا آسان کر دیا ہے، آپ نے دینا اللہ کی رضا کے لیے۔ یار میں نے 50 دیا، اس بچے نے اللہ تعالیٰ کا نام لے لیا، بسم اللہ پڑھ لو، میرا ثواب بھی پکا ہو گیا۔ بعض اوقات بندہ لاکھوں دے کے ثواب نہیں لے سکتا، جو اخلاص نیت کی بدولت بندہ 1 روپیہ دے کے لے سکتا ہے۔ تو انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ آپ اس اپیل کو انشاءاللہ رائے گانی جانے دیں گے۔ باہر دفتر ہے، وہاں اندراج کروائیے، یہاں قاری صاحب کو اندراج کروائیے، اساتذہ موجود ہیں، مجھ سے ملنا ہے، میں موجود ہوں اللہ کی توفیق سے۔ تو ہم سب نے اس باغ کی آبیاری کرنی ہے، پھر یہ باغ ہمیں اس وقت فائدہ دے گا جب ہم اس دنیا سے آنکھیں بند کر کے اگلے سفر پر روانہ ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ اس مدرسے کی آؤٹ پٹ کیا ہے، کیا دے رہا ہے؟ ابھی نماز جمعہ کے بعد ایک طالب علم کا قرآن پاک مکمل ہوا ہے، وہ آپ کو اپنا آخری سبق سنائے گا۔ آپ
آپ سنیے گا، پھر دیکھیے گا کہ یہ مدرسہ آپ کو اللہ کی توفیق سے کیا دے رہا ہے۔ اس کے بعد ہم اپنے بیماروں کے لیے دعا کریں گے۔ میرے صف اول کے بہت پیارے ساتھی ہمارے عبدالرزاق صاحب کافی بیمار ہیں، ہسپتال میں ہیں، اور بھی کچھ بیمار ہیں۔ طاہر بچہ ہے، وہ بڑا شدید بیمار ہے۔ اس میں بنیامین ایک بچہ جن کا مجھے یاد ہے، ہم سب کے لیے انشاءاللہ دعا کریں گے، کیا معلوم یہی قبولیت کی گھڑیاں ہوں اور اللہ اس کی بدولت بیماروں کو شفا دے دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔